چھتری کا استعمال کریں. مقام ابراہیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ یہ دیکھیں پنکھوں کی ہوا اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ماشاء اللہ. ناظرین عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے گیٹ کا انتخاب کریں. جو گیٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو مین گیٹ کا استعمال لازمی کریں. مین گیٹ کا استعمال کریں گے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جلدی آپ حرم کے اندر یعنی کہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اگر چھوٹے گیٹ کا استعمال کریں گے گھومتے رہیں گے آگے جا کے بند ہو جائے گا پھر پیچھے آئیں گے. اسی طرح تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مین گیٹ یہ 79 گیٹ ہے یہ مینار والے گیٹ. یہ جو مینار ہے نا یہ بڑے گیٹ کی نشانی ہے ٹھیک ہے. یہ سامنے یہ 79 گیٹ ہے اور اسی طرح بابا عبدالعزیز گیٹ. جو بھی قریب لگے آپ کو مینار دیکھیں جو مینار نظر آ رہے ہیں اس گیٹ کا آپ استعمال کریں داخل ہو جائیں تاکہ آپ جلد ہی اللہ پاک کے گھر یعنی بیت اللہ کے پاس پہنچ جائیں. اس گیٹ کے سامنے جب ہی آئیں گے تو سامنے ہی کعبہ نظر آئے گا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہاں آپ نیت کریں اور داخل ہونے کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. نویت سنت الاعتکاف. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ باب عبدالعزیز اور اسی طرح 79 گیٹ یہ داخل ہونے کے بہترین رستے ہیں. میں 79 گیٹ سے داخل ہوا اور اندر ماشاءاللہ جا رہا ہوں اور چند ہی لمحوں میں آپ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تبارک اللہ. یہاں اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے اور اپنے ساتھیوں کا مکمل رہنمائی کریں اور ان کے ساتھ ہی رہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. آگے سیڑھی ہیں سیڑھیوں سے ہم نے نیچے اترنا ہے. اگر ویل چیئر ہے ویل چیئر آپ کو اترنے نہیں دیں گے. یہ یاد رہے کہ ویل چیئر سامنے چلے جائیں گے وہاں اس سائڈ پہ ویل چیئر والے ہیں. نیچے ویل چیئر ممنوع ہے چاہے بچوں کا ہے چاہے بڑوں کا ہے. ویل چیئر منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے. نیچے آپ ویل چیئر نہیں لے جا سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاء اللہ یہ ہے اللہ رب العزت کا گھر. آپ زیارت کریں اور اسی طرح ناظرین آپ آئیں اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کریں اور یہ آنے اور جانے کا رستہ بہترین رستہ ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ حجاج کرام بیٹھے ہیں. ناظرین گرمی بھی ہے اور خوبصورت منظر بھی ہے. یہ ہم سب سے پہلے ہم زمزم کا پانی پئیں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين.
माशाल्लाह कबूतर आप देखें, माशाल्लाह। बच्ची तुर्किया की है, तुर्किया तशक्कुर दारम तुर्किया। कबूतर को दाना डाल रही है माशाल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले हम हजर अस्वद के पास पहुंचेंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे तवाफ़ का, जो नियत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये सामने जो कोना है ना डिज़ाइन वाला, ये रुकन यमानी है। अगले कोने में पहुंचेंगे तो हजर अस्वद होगा। हजर अस्वद के पास पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीयत अगर करनी हो तो ज़बान से, तो दिल में तो वैसे नीयत है कि हम उम्रा कर रहे हैं या तवाफ़ कर रहे हैं, तो लेकिन ज़बान से अगर करेंगे अरबी में तो इस तरह होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी सबअत अशवात लिल्लाहि तआला अज़्ज़ा व जल। या अल्लाह, मैं नियत करता हूँ तेरे मुक़द्दस घर के तवाफ़ की, इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। 7 चक्कर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए तवाफ़ कर रहा हूँ। तो हम बस करीब पहुँचने वाले हैं, तो अपना मुंह और अपना सीना के बैतुल्लाह की तरफ करके दोनों हाथों को ऊपर करें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अपने हाथों को चूम लें। तो हाथों से मुराद है उंगलियां नहीं चूमने, बल्कि हथेली चूमनी है। तो तवाफ़ स्टार्ट करें। और दुआओं की कापी है तो वो दुआ आप पढ़ते रहें। अगर कापी नहीं है, वैसे ज़बान से कहना चाहिए, अपने ज़बान से दुआ पढ़ते रहें, कहते रहें और इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे दुआओं को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिका व फ़हम बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल बैत बैतुका वल हरम हरमुका वल अमन अमनुका व हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनन नार फ़अजिरनी मिनन नार फ़अजिरनी मिनन नार फ़अजिरनी मिनन नार फ़अजिरनी मिनन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे दुआओं कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे नेक तमन्ना आरज़ू पूरे अता फरमा, हमारे कमी कोताहियों को दूर फरमा। और इसी तरह अगर आप तवाफ़ के दौरान आहिस्ता आहिस्ता चलें मेरे भाई, रश में ना चलें, बल्कि साइड पर चलें, ताकि आपके साथी आपके साथ रहें। अगर अकेले हैं तो आपकी मर्ज़ी है, तो रश में जाएं या जहाँ भी जाएं तवाफ़ करें, लेकिन ऐसे चलें किसी को धक्का वगैरह ना लगे। बैतुल्लाह के सामने आप खड़े हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब जो वक़्त है आपको नज़र आ रहा होगा, 3:15 है, दोपहर यानी कि ज़ुहर की नमाज के बाद का। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्की व शिरकी व शिकाक व निफाक व सूइल अखलाक व सूइल मुनक़लबि फ़िल अहलि वल मालि वल वलद
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر وللہ الحمد. ناظرین ایک چکر ہو گیا. میں نے ویڈیو جو بنائی ہے ایک چکر کا. اتنا وقت لگ رہا ہے دوپہر کو اگر کریں تقریباً 5 منٹ کے قریب. میں تو آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تو یعنی ایک چکر میں 5 منٹ لگیں گے آپ کو اگر اس وقت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انی اسألک راحہ عند الموت والعفو عند الحساب. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقة والموافق خزي في الدنيا والآخرة. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاقة والموافق الخزي في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. الله أكبر كبيرا. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهم بعهدك واتباعا لسنة نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ناظرین یہ بہت خوبصورت جگہ اور اللہ رب العزت کا گھر جو پورے روئے زمین پر جو سب سے اللہ رب العزت کو پیارا ہے وہ بیت اللہ ہے، اپنا گھر ہے. تو یہاں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اپنے مرادوں کو پاتا ہے. چاہے وہ دنیا کا سوال کرے تب بھی اللہ پاک عطا کرتا ہے، چاہے وہ آخرت کا سوال کرے تب بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. یاد رہے اللہ پاک سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. اللہ پاک سے دنیا میں عافیت کا سوال کرے
اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کی ہمیں جنت عطا فرمائے، اس کا بھی دعا لازمی کرے۔ خاتمہ ایمان پر اللہ پاک فرمائے، یعنی مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آخری الفاظ زبان پر ہمارے یہ آخری الفاظ ہو، کلمہ ہو، جس کا آخری الفاظ جس آدمی کے آخری الفاظ زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سیدھا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ تو خاتمہ ایمان پر یہ سلامتی والا ایمان اور اس کی دعا کرتے رہیں۔ بعض دفعہ اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، گناہ اتنے ہوتے ہیں تو آخری وقت کو زبان سے کچھ کفری الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رہے، جو آخری وقت جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے اس کا لازمی سوال کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ بسم الله الله أكبر ولله الحمد، بسم الله الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اللهم إني أسألك عفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ دوپہر کو اب اگر آ رہے ہیں تو چھتری کا استعمال کریں، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں تو لازمی چھتری لے لیں۔ اگر چھوٹے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے لیں یا نہ لیں، لیکن چھوٹے بچے اگر ہیں تو لازمی چھتری رکھیں۔ تو گرمی کافی ہے، دوپہر کو اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو گرمی کافی ہے میرے بھائی، اور پانی کا بوتل بھی ساتھ رکھیں، چھوٹے بچے مانگتے ہیں بچے، تاکہ آپ کا جو طواف آپ نے اسٹارٹ کیا وہ رکے نہیں، بلکہ آپ مکمل طواف کر کے پھر پیچھے ہٹیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ چھوٹی بچی ہے تو چھتری کا استعمال ہے، ماشاءاللہ صحیح ہوگا، تو آپ چھتری کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں چھتری لازمی رکھیں۔
اور چھوٹے بچے اپنے ساتھ رکھیں اور اسی طرح چلیں جس طرح یہ حاجی چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو گم نہیں ہوں گے۔ تو ہاتھ جو ہی آپ چھوڑیں گے تو صاف ظاہر ہے یا ایک آدمی آگے چلا جائے گا ایک پیچھے رہ جائے گا، آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ حجر اسود پہ جانا ہو تو اپنے موبائل اپنے پرس کا خاص خیال رکھیں، تو گر سکتے ہیں، آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو بہتر ہے کہ آپ نہ لے کے جائیں، جب حجر اسود پہ جانا ہو پرس اور اپنا موبائل چھوڑ کے جائیں اور پھر دوبارہ آ کے لے لیں۔ اور خواتین حضرات جب جاتے ہیں حجر اسود کو وہ الگ ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک جگہ کو متعین کریں کہ حجر اسود کا جو ہی بوسہ دیں، اس کے بعد فلاں جگہ پہ پہنچ جائے، جو بورڈ لگے ہوئے ہیں بورڈ کے نیچے پہنچیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اکثر بچھڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لکھا بھی ہے یہ بچے تھے نا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ناظرین صف اول پر بیٹھنا ہو تو تقریباً 45 منٹ پہلے صف اول بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صف اول میں نماز کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، جگہ مل سکتا ہے۔ اگر تھوڑی سی لیٹ کریں گے تو آپ کو پیچھے جگہ ملے گی۔ اس وقت نماز عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہمارے کمی کوتاہیوں کو اللہ پاک دور فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان کے غم کو دور فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے ہمارے ناظرین کو۔ اللہ تعالیٰ جو دعاؤں کا ہمیں کہتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں سب دعاؤں میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے ناظرین کے حق میں بھی قبول فرما۔ مولا ہم سب کو بار بار یہ نعمت نواز، آخری مرتے وقت بھی یہ دولت ہمیں نصیب فرما، جو بیت اللہ کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، مسجد نبی کے ساتھ وابستہ رہیں، کلمہ آخری نصیب ہو ہم سب کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ آخری دم ہمارے ساتھ جائے، قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، اور ہم سب کو ناظرین اللہ پاک دنیا اور آخرت کا جتنے بھی اچھی چیزیں ہیں وہ نصیب فرمائے، جو ہمارے لیے صحیح ہیں وہ چیزیں عطا فرمائے۔ یہ ہے مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قوم مبارک۔ ماشاء اللہ تبارک۔ نماز عصر کے بعد کا خوبصورت منظر حجاج کرام ماشاء اللہ دیکھیں، در ملتزم اور چوکٹ پر ماشاء اللہ
اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. چوکٹ کو پکڑ کر دعا مانگنا اللہ پاک جلد ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. وہ ملتزم وہ سامنے ملتزم ہے تو یہاں کھڑے ہو کے غلاف پکڑنا اور دعا مانگنا اللہ پاک جلد ہی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ماشي. ماشاء اللہ نماز عصر مکمل ہونے کے بعد ماشاء اللہ پھر طواف کی طرف روانہ ہے. یہ مقام ابراہیم مقام ابراہیم کی زیارت کرنی ہے نہ کہ چومنا ہے. تو چومنا ہو تو صرف حجر اسود کا چومنا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ناظرین ہم نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہم سائڈ پہ آ گئے ہیں. ربنا تقبل منا انك وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف. خوبصورت منظر. اور نماز عصر کے بعد تقریباً 4:12-13 ہے. ناظرین اب جو نماز عصر مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد رش بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور موسم جب ٹھنڈا ہو جائے گا یعنی کہ سورج غروب ہونے کے وقت قریب آئے گا تو یہاں رش بڑھنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کے بعد تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اور بنسبت دن کے رات کو رش زیادہ رہتا ہے. دن کو گرمی ہوتی ہے اس لیے رش کم ہوتا ہے اور رات کو موسم صحیح ہوتا ہے یعنی کہ موسم بالکل سرد ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے گھر میں پھر رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. بچے کھیل رہے ہیں غبارے کے ساتھ. بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین حتیم کا جو مسئلہ ہے وہ نماز عشاء کے بعد حتیم کے ساتھ مرد حضرات وہاں لائن بنے تو انشاءاللہ آپ کی باری آ جائے گی. تو نماز عشاء کے بعد جو رش ختم ہوگا اور جو ہی تھوڑا سا رش کم ہوگا تو آپ کو حتیم میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا. اور جو خواتین حضرات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں باب فتح ہے اور یہ باب عبداللہ اور اسی طرح باب عمرہ اور اسی طرح باب ملک فہد. اس کے پیچھے جو عورتیں بیٹھی ہیں نا یہاں آ کے بیٹھیں رات کو
اور تہجد کی نماز بھی پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں، اور آپ کا جو باری ہے وہ جلد ہی آ جائے گی۔ اور پیچھے پیچھے برآمدے کے اندر پڑھیں جا کے، پیچھے موقع ملے باب فتح تک، اور اس کے بعد لین نہیں ہے، ادھر آگے نہیں جانا، باب فتح آخری لاسٹ ہے، وہ رستہ ہے، رستے سے کے اندر اندر، تو انشاءاللہ آپ کی باری جلدی آ جائے گی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور یہاں بیت اللہ کے اندر آ کے آپ پریشان نہ ہوں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو آپ سیدھا ہے اللہ رب العزت کے گھر میں اچھے انداز سے طواف کریں اور بے خوف ہو کے طواف کریں۔ صرف ڈر اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں ہو، اور گم ہونے کا یہ ڈر خطرہ محسوس نہ کریں، بلکہ اپنا کارڈ اپنے جیب میں رکھیں اور ہوٹل کا کارڈ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گروپ، تو گروپ کا لیڈر یہ سب اکٹھے ہو کے طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور ایک طرح کا لباس ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا دور دراز تک آپ کو یہ لباس نظر آئے گا۔ اگر کوئی آدمی بچھڑ جائے تبھی وہ جلد از جلد اپنے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ہے ناظرین خوبصورت منظر، اور حجاج کرام کا طواف آپ نے دیکھا، اور یہاں کچھ معلومات میں نے دی ہیں آپ کو، وہ بھی ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اب ہم جا رہے ہیں بابا عبدالعزیز کی طرف۔ بابا عبدالعزیز سے باہر نکلیں گے کلاک ٹاور کی طرف۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سادہ سیڑھیاں ہیں اور الیکٹرک سیڑھیاں بھی موجود ہیں، تو جب رش بنتا ہے یہ سیڑھیاں کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ہے خوبصورت منظر۔ اگر اوپر سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کا گھر اس طرح خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں ماشاءاللہ تبارک۔ ابھی نماز کے بعد موسم ٹھیک ہوگا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ رش بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم باہر نکلیں گے، سامنے کلاک ٹاور نظر آئے گا آپ کو۔ ناظرین اوپر ہم دور الاول میں آ گئے ہیں، عرضی پہ آ گئے ہیں۔ یہ ویل چیئر وہاں اس جگہ پہ چلتی ہے، اگر آپ کو احرام باندھا ہوا ہے، ویل چیئر ساتھ ہے، تو یہاں آپ کا ویل چیئر انٹر ہوگا، یہاں سے طواف اسٹارٹ ہوگا۔ یہ سامنے آپ کو جو گیٹ نظر آ رہا ہے بابا عبدالعزیز کا ہے۔ جو ہی ہم باہر نکلیں گے سامنے آپ کو کلاک ٹاور نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ رب العزت اسی طرح ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح مقدس مقامات کی زیارتیں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سامنے کلاک ٹاور، اس کے اس سائڈ پہ دیکھیں گے اجیاد آئے گا. وہ جو حمام نظر آ رہا ہے وہ 3 نمبر حمام ہے. اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو 4 نمبر 5 نمبر اور اسی طرح 8 نمبر حمام نظر آئے گا. ناظرین اس وقت 8 نمبر اور 5 نمبر 4 نمبر کے پاس ہیں. تو یہ 4 نمبر اور 5 نمبر یہ لیڈیز کے حمام ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی 8 نمبر جو ہے یہ سامنے 8 نمبر، اس پہ کام چل رہا ہے تھوڑا سا. یہ ابھی بند ہے، کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر لیڈیز حضرات ادھر آ جائے اور مرد حضرات تھوڑا سا اور آگے جائیں، 6 نمبر حمام ہے. 6 نمبر حمام وہ شروع چالو ہے. 6 نمبر اور 7 نمبر لیڈیز کا بھی وہ بھی چالو ہے. صرف 8 نمبر جو ہے نا وہ کام چل رہا ہے، اس لیے بند رہتا ہے. تو ناظرین باہر کا جو موسم ہے ابھی گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے، تو دوپہر کو زیادہ گرمی ہوتی ہے. اور گرمی بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کریں اور پانی زیادہ پئیں تاکہ آپ کو کم سے کم گرمی کی شدت جو تکلیف دہ ہے وہ کم ہو جائے. اور حمام جانے کے لیے ناظرین یاد رہے لیڈیز کو جگہ بتائیں کہ ہم وہاں کھڑے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں بعد میں. جب وہ آدمی باہر نکلتے ہیں تو آدمی ملتا نہیں ہے، کہاں چلے گئے ہیں، یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. اور لیڈیز کو بولیں آہستہ آہستہ جائیں سیڑھیوں پر، تو گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ. تو آہستہ جائیں اور آہستہ واپس آئیں اور جلد بازی نہ کریں. اور بعض دفعہ کچھ سینڈل اور جوتے وغیرہ کچھ ایسے ہیں جو پانی کے اوپر سلپ کرتے ہیں، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آپ خاص خیال رکھیں. اور باہر کی صفائی اس طرح ہوتی ہے، تو مشینوں کے ذریعے یہ باہر کا صفائی ہے. اور اسی طرح جو رسی ہے اس کے اندر آپ نہ جائیں. رسی کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، یہ جو پانی لگا رہے ہیں نا کیمیکل ہے، اس میں صابن ہے، تو اس سے جوتے بہت ہی سلپ ہوتے ہیں. اور رسی سے باہر جائیں اور رسی کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. اور جب گیلا فرش ہو تو بہت سلپنگ ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ کے جو طواف ہیں نمازیں ہیں ان میں کچھ خلل آ جائے. تو تھوڑا سا احتیاط کریں بھائی نا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ جو مینار نظر آ رہے ہیں بابا عبدالعزیز کے ہیں. اور اگر خدئی پارکنگ کی طرف جانا ہو تو یہ سامنے سیڑھی ہیں. خدئی پارکنگ کے لیے آپ نیچے اتریں گے اور سیدھے خدئی پارکنگ کے اندر چلے جائیں گے. یہ سامنے سیڑھی ہیں خدئی پارکنگ کے لیے. اندر اگر آپ کو ٹیکسی کی ضرورت ہو وہ بھی یہاں سے آپ نیچے اتریں گے تو اندر آپ کو ٹیکسی ملے گی. جہاں کہیں جانا ہو
یہ ہے باہر کا خوبصورت منظر اور حجاج کرام ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ایریا بند کرتے ہیں رش کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ ادھر حاجی رکتے رہتے ہیں تاکہ جو حاجی جا رہا ہے وہ چلا جائے، جو آ رہا ہے وہ آ جائے، اس لیے اس جگہ کو. اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی جگہ اس کو بنا دیتے ہیں تاکہ نمازی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم. یہ تھا خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کا. ماشاءاللہ یہ باہر کی رونقیں ہیں.